بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں کہ دنیا سے سارے ظلم اور سارے ظالم ختم ہو جائے. اللہم کل ولیک حجت بن حسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سب مل کے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. صلوات محمد
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى والسامعین، غیبت کبریٰ جب ہمارے امام غیبت میں ہے، اس وقت افضل ترین عبادت امام پاک کا انتظار ہے، اور انتظار زبانی نہ ہو بلکہ عملی ہو، کہ مولا کو ہم پکار رہے ہیں اور مولا کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ خود ہم ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب ہے اور مومنین کی تعداد صرف 500 ملین 50 کروڑ ہے۔ اگر ہر مومن امام کا صحیح انتظار کرے، یعنی ہر مومن اگر 50-100 انسانوں کو مسلمان یا مومن بنائے، تو یہ وہ عمل ہے جس سے امام بہت جلد راضی ہوتے ہیں، اور پھر امام کا ظہور بھی بہت جلد ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور آج ساری دنیا میں گاؤں کی طرح ہے، ایک گاؤں بن چکی ہے۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ ایک پیغام امریکہ بھی بھیج سکتے ہو، روس بھی بھیج سکتے ہو، چین بھی بھیج سکتے ہو، جہاں بھی چاہے لاکھوں لوگ آپ کے پیغام کو پڑھیں گے۔ اور مناظرے کی خاص سائٹیں ہیں۔ عزیزوں، اس وقت جو لادینیت ہے، میں نے کہا عیسائی نام کے عیسائی رہے ہیں، زائونسٹ سہنسٹوں نے انہیں بے دین بنا دیا ہے تاکہ ان پہ حکومت کریں۔ امریکہ پر زائونسٹ کی حکومت ہے، یورپ کے جتنے ملک ہیں ان پہ بھی زائونسٹ کی حکومت ہے۔ یہ دنیا کی اقتصاد، WHO، یہ CDC، یہ FDA، یہ جتنے نظام اقتصادی ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا جو ہے ان کے ہاتھ میں ایک فٹ بال ہے، جس طرح وہ کھیل رہے ہیں۔ تو ان کا کام کیا ہے کہ یونیورسٹی میں جو بچہ آ جائے اسے بے دین بنا دے۔ دیکھیے، آپ دنیا پہ نظر ڈالیں، مارکس جس نے دنیا کو کمیونسٹ بنایا، بے دین بنا، یہ کون تھا؟ یہ صہیونسٹ تھا، زائونسٹ تھا۔ دوسرا بے دین جس نے کروڑوں انسانوں کو گمراہ کیا، بے دین بنایا، وہ کیا ہے؟ ڈارون۔ اس شیطان نے کہا کہ انسان جو ہے بندر کی اولاد ہے، حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے۔ ہاں جی، یعنی قرآن کے بھی خلاف اس نے تھیوری دی، اور تورات انجیل کے بھی خلاف انہوں نے تھیوری دی کہ انسان جو ہے بندر کا بچہ ہے، نعوذ باللہ، حضرت آدم کا نہیں ہے۔ اور پیسے کے زور پر زائونسٹوں نے 100 سال اس تھیوری کو پڑھایا اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا اور لوگوں کو بے دین بنا۔ لیکن الحمدللہ جب سائنس نے ترقی کی، میڈیکل نے، جین جب آئی نا سامنے، جین، انسان کی جین، تو پتہ چلا کہ حیوان کی جین کبھی انسان کی جین میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کبھی انسان کی جین حیوان کی جین میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ سارا فراڈ تھا لوگوں کو بے دین بنانے کی۔ انسان بندر کی اولاد ہے، بندر نے ترقی کی انسان۔ اس وقت یورپ والے بیچارے افریقہ میں لوگوں کو قتل کر رہے تھے، ایشیا میں بھی لوگوں کو قتل کر رہے تھے، عرب ملکوں میں بھی پوری دنیا پہ کنٹرول کرنے کے لیے خون خرابہ کر رہے تھے۔ تو ان کے فوجی، انسانیت تو ہے نا، وہ کہتے ہیں یار کیوں ہم ان کو مار رہے ہیں؟ کہ بیچاروں کو دولت کی خاطر۔ تو وہ ذہنی پریشان ہو رہے تھے، سائیکولوجی مریض ہو رہے تھے، تو ان کو ایک باطل عقیدہ چاہیے تھا اپنے فوجیوں کو راضی کرنے کے لیے۔ کہا یہ ابھی انسان نہیں بنے، جو کالے ہیں یہ تو ابھی بندر ہیں، ان کو مار سکتے ہو، جیسے بکری کو گلا کاٹ سکتے ہو ان کو بھی مار سکتے ہو۔ تو اس تھیوری کی ضرورت تھی یورپ والوں کو کہ دنیا کو لوٹ رہے تھے، مار رہے تھے، اور جتنا دنیا کو لوٹ کر گئے، سیکنڈ ورلڈ وار جو جنگ عظیم دوم ہی، وہ سارا پیسہ ان کا اسی جنگ میں تباہ ہو گیا، اور اس سے زیادہ خود تباہ ہو گئے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ظلم کا بدلہ ظلم۔ دیکھیے کس طرح لوگوں کو بیوقوفی، یونسین کے ہاتھ میں
اب جب کہ ثابت ہو جائے کہ ڈارون کی تھیوری جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بھائی جین جو ہے نا انسان کی کبھی حیوان میں تبدیل نہیں ہو سکتی حیوان، لیکن اب بھی پیسے کے زور پر کتنے میڈیکل کالجوں میں اب تک ڈارون تھیوری پڑھائی جا رہی ہے۔ اور دوسری تھیوری جو انہوں نے دی دنیا کو بے دین بنانے کے لیے، بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ یہ دنیا کیسے بنی، اس کا خالق کون ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ خالق نہیں ہے، پھر کیا ہے، کون خالق ہے؟ دنیا بنی کیسے؟ کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، سیارے آپس میں ٹکرائے اور زمین بن گئی۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ ایک دھماکہ، یہ ہے بگ بینگ تھیوری۔ چلو بھائی اگر اسی تھیوریوں کو بھی مان لیں کہ ایک دھماکہ ہوا، تو دھماکہ ہونے کے لیے بھی دھماکے کرنے والے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ دیکھیے کس طرح دنیا کو بے وقوف بناتے، بے دین بناتے۔ اب ہم اگر یہاں بیٹھے ہوئے دھماکہ ہو جائے تو نظم رہے گا؟ ٹیبل اپنی جگہ پہ نہیں ہوگی، کرسی اپنی جگہ پہ نہیں، ہم اپنی جگہ پہ، کیمرہ اپنی، سارا بد نظمی ہوگی۔ دھماکے میں بد نظمی ہوتی ہے نا، نظم ہوتا ہے۔ دنیا میں اتنا خوبصورت نظم ہے کہ انسان کی عقل حیران ہے۔ چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کر بڑے سیارے کو دیکھو، ان میں خوبصورت نظم ہے۔ ایک مثال دے دوں، مثلا ہم آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آکسیجن نہ لیں تو ہم مر جائیں، اور اگر آکسیجن کی جگہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو تب بھی ہم مر جائیں۔ ہم لیتے ہیں کیا؟ آکسیجن، کیا نکالتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ تو نظام پروردگار دیکھیں کہ جو درخت ہیں ان کی غذا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور وہ جو نکالتے ہیں وہ آکسیجن نکالتے ہیں۔ یہ کیا دھماکے سے ہوا ہے؟ چونٹی سے لے کر کائنات کی ہر چیز کو دیکھو گے تو اس میں نظم ہے۔ اب یہ دھماکے والی تھیوری بھی انہوں نے 100 سال لوگوں کو بے وقوف بنایا کہ دنیا دھماکے سے بنی تھی۔ ہاں جی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولوی صاحب یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کیسے بنا ہے، کہاں کا بنا ہوا ہے، میں نے کہا یہ دھماکہ ہوا ہی بن گیا۔ کوئی بے وقوف مانے گا؟ ارے یہ چھوٹا کمپیوٹر جس کا نظام چھوٹا ہے، یہ دھماکے سے نہیں بن سکتا، تو یہ عظیم الشان اتنی بڑی کائنات یہ دھماکے سے کیسے بنے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد وال۔ پیسے کا زور تھا، میڈیا ان کے پاس، یونیورسٹیاں، الحمدللہ اب خود جب انہوں نے بڑی بڑی دوربینیں بنائی ہیں ناسا والوں نے امریکہ میں، تو یہ تھیوری بھی جھوٹی ہو گئی۔ جب ان کی بڑی بڑی کیمرہ، بڑی بڑی دوربینیں آئیں، دیکھا کوئی سیارہ جو ہے نا وہ ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے، اگر وہ ٹکراتے تو ٹوٹ جاتے نا، جتنے زمین کے چاروں طرف سیارے ہیں وہ صحیح سالم ہے، یہ سب جھوٹ تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ابھی حال ہی میں یہ ریسرچ سامنے، جھوٹ کے ذریعے سے کیسے لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں۔ آپ کے پاس اہل بیت کا علم ہے، آپ کے پاس اہل بیت کے ہزاروں مناظرے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو بے دین لوگوں کو بادین بنا سکتے ہو۔ جو خدا کو نہیں مانتے انہیں خدا کا مؤلف اور ان کا معتقد بنا سکتے ہو۔ دلائل الحمدللہ جتنے اہل بیت کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں۔ صلوات پڑھیں مانیں۔ ادھر رکھنے ایک تو آپ کا محاذ یہ بے دین لوگ ہیں، ان کی تعداد بہت ہی تھی، ان کو بادین بنائیں۔ ہاں یہ بہت آسان ہے، الحمدللہ یہ چیزیں آپ کو آن لائن مل سکتی ہیں۔ یہ جو GH بک ہے 17,000 کتابیں مفت میں ہیں۔ GH books.ir ہے یا .com، یہ دیکھ لیں۔ ان بیچاروں نے بڑی زحمت کی، ہر زبان میں 17,000 کتابیں ہیں انہوں نے رکھی، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان گروپ میں بھیجتے رہیں۔
دیکھیں کتنے لوگوں کو آپ ہدایت دیتے، ایک بندہ بھی مومن بن گیا، مسلمان بن گیا، تو آپ نے حدیث پاک سنی، پوری کائنات کی دولت سے افضل دولت ہے جو آپ قبر میں ساتھ لے جاؤ، برزخ میں لے کے جاؤ، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ آج یہ سب آپ کے پاس موبائل ہے، ان گروپوں میں بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا محاذ وہابیوں کا ہے کہ وہابی جو دشمن ہیں اہل بیت کے، اب نہ کہ سب لیکن اکثریت جو ہے ان میں، جو ان کے لیڈران ہیں، کیونکہ مذہب یہ بنایا تھا ہمفرے جاسوس نے عبد الوہاب کے ذریعے سے، اور انہوں نے قتل عام کیا تھا، کربلا کو لوٹا تھا، کربلا میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا تھا۔ نجف میں مذہب کی بنیادی ٹیررزم پر ہے، قتل و غارت گری۔ آج بھی ان کا یہی ہے کہ بھائی اس کو قتل کر دو تو تمہیں جنت ملے گی۔ استغفر اللہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے۔ اسلام کی جتنی جنگیں وہ دفاع میں لڑی گئی ہیں۔ اگر اسلام میں زبردستی ہوتی تو خدا سب کو مسلمان بنا دیتا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہ کے پاس کیا دیر ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ ان کیا کہتے نہیں، جو تبسل کرتا ہے اس کو بھی قتل کر دو، جو نبی کی جالی کو چومتا ہے اسے بھی قتل کر دو۔ ان کے سوا اور کوئی فتوی ہی نہیں ہے، صرف قتل کے فتوے۔ یہ مشرک کیسے قتل کر دیں؟ اچھا، نبی کی جالی کو چومنا شرک ہے کہتے ہیں، تو پھر حجر اسود کو کیوں چومتے ہو؟ ہاں جی، پوچھئے بھائی حجر اسود کو کیوں چومتے ہو؟ وہاں تو کسی کو منع نہیں کرتے ہو، دھکے بھی کھاتے ہو، جا کے کالے پتھر کو چومتے ہو، اور نبی پاک کی جالی کو چوما تو ٹھا ٹھا ڈنڈی شروع ہو جائے گی، شرک شرک شرک۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ حجر اسود کو چومنا عبادت ہے اور نبی پاک کی جالی کو چومنا شرک ہے۔ کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اس کو چومنا عبادت ہے۔ جو پتھر جنت سے آئے اسے چومنا عبادت، جو خود مالک جنت ہو۔ یہ ان کی عقل۔ صلوات بڑی محمد و آل محمد۔ سارا مذہب جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ آدھی آیت پڑھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پوری آیت پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے اگر کسی سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھو، وہ کہتے نہیں قرآن میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھو، کہ بدبخت جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آدھی آیت پڑھے گا، وہ کہے گا لا تقربوا الی الصلاۃ، کہ نماز کے قریب مت جا۔ کبھی آگے پڑھو نا، کہ آگے سے میرا کام تھوڑی ہے۔ وہی یہ ٹرک کرتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھو۔ جتنی آیتیں بت پرستوں کے بارے میں ہیں انہیں کاٹ کاٹ کر یہ بدبخت نبیوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ آگے تو پڑھو یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ یہ تو بت پرستوں کے بارے میں ہے کہ بتوں سے مدد مت مانگو۔ یہ کب کہا قرآن نے کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مت مانگو؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سارا مذہب جھوٹ کی بنیاد، لہذا ہم پہ جو تہمت لگاتے ہیں کہ ہم شیعہ جو ہیں وہ ان کی نظر میں مسلمان نہیں، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ بالکل سمجھتے ہیں۔ ابھی تک 4 آیتیں میں قرآن سے بتا چکا ہوں۔ ہر دن وقت کم ہوتا ہے، ایک آیت آپ کی خدمت میں آج بھی، وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے، کہ قرآن میں آیتیں ہیں کہ حضرت علی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل ہے، مگر آخری نبی کے غلاموں میں سے غلام ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت بھی سن لیں، سورہ صافات ہے، سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے، نمبر سورہ کا ہے 37، آیت کا نمبر ہے 24۔ بہت مختصر جملہ ہے، یاد کر لیں۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، جب قیامت کے دن لوگ پل صراط سے گزر کر جائیں گے، جنت کی طرف جائیں گے، تو آواز آئے گی،
ٹھہرا دو انہیں، ٹھہر جاؤ، ان سے سوال ہوگا۔ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیں گے یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب کیا سوال ہوگا؟ کن کن کتابوں میں سوائے محرکہ شیعوں کے خلاف کتاب لکھی گئی، اس میں بھی حدیث موجود ہے۔ تفسیر روح المعانی، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے جو بتانے والا ہوں کہ کیا سوال ہوگا۔ کفایت الخصال اس میں بھی موجود ہے، اور حاکم نیشا پوری جنہوں نے اسی اصول پہ حدیثیں اکٹھی کی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اصول ہے، وہی اصول اس نے اپنایا ہے۔ مستدرک علی الصحیحین، یعنی ان حدیثوں کا معیار صحیح بخاری اور صحیح مسلم والا۔ اس نے بھی اس حدیث کو لکھا کہ جب پیغمبر خدا سے پوچھا گیا کہ کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ہاں جی، پھر جنت میں انسان جائے گا، اب سنیے جواب ملا، ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ جنت میں جانے کے لیے صرف مسلمان نہیں ہوں گے، ساری دنیا ہوگی، ساری دنیا سے سوال ہوگا حضرت مولا علی کی ولایت کا۔ اگر مولا علی کا محب ہے تو جنتی ہے، اگر مولا علی سے بغض رکھتا ہے تو جہنمی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل۔ عزیزان گرامی، یہ تو مسئلہ ہو گیا یہ محاذ وہابیوں کا۔ اب تیسرا محاذ ہے عیسائیوں کو مسلمان کیسے بنائیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کو مومن بنانا بہت آسان ہے اور جلد مومن بن بھی جاتے ہیں۔ کل ایک آیت آپ نے سنی، ڈیوٹرونومی 18ویں آیت، 18واں چیپٹر ہمارے نبی پاک کے بارے میں ہے، اور بحث بھی ہو چکی، آپ مناظرہ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمارے پاس 8-10 دلیلیں ہیں کہ یہ آیت ہمارے نبی پاک کے بارے میں ہے۔ I will send them a prophet like you۔ ہمارے نبی جو ہیں حضرت موسیٰ جیسے ہیں، حضرت عیسیٰ کسی اعتبار سے موسیٰ جیسے نہیں۔ آئیے اب خود انجیل کی آیت سنیں، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ آف جان، ان کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 16 آیت 7 سے 12۔ حضرت عیسیٰ کہتے اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے۔ اے میرے امتیوں، اے عیسائیوں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں تم میں سے دور چلا جاؤں، تم سے چلا جاؤں دور۔ سب نے کہ کیسے؟ آپ ہمارے نبی، ہمارے رہبر ہیں، اگر آپ چلے گئے تو ہمارا ہادی کون ہوگا؟ کہتے اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے، میں چلا جاؤں۔ اب یہاں ہمارے نبی کا نام تھا، انہوں نے مٹا دیا ہے، مگر صفات تو موجود ہے نا، صفات نہیں مٹائی۔ کہا if I will not go، یہاں ہمارے نبی کا نام فارکلی تھا، ہمارے نبی کا نام انجیل میں فارکلی کو مٹا دیا، یہاں لکھا کمفرٹر۔ اگر میں نہ گیا تو وہ کمفرٹر ول ناٹ کم، وہ جو ایک عظیم ہستی ہے میرے بعد آنے والی، وہ نہیں آئے گی۔ اب یہاں آیت کو پہلے سمجھیں۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھائیو دیکھو، یہ آج آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں مجلس نہ پڑھوں، آغا صاحب مجلس پڑھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ مقصد کیا؟ کہ آغا صاحب مجھ سے اچھی مجلس پڑھتے ہیں، یہی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے، یہ بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں نہ گیا تو وہ بزرگ ہستی نہیں آئے گی۔ اب آگے صفات بتائیے، پھر فرماتے ہیں ہی ول گائیڈ
یا he will protect the world, یا he will tell the world about sin. کیونکہ وہ نبی جو آنے والا ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے. ورلڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ نبی جو میرے بعد آنے والا ہے وہ پوری کائنات کے لیے، پوری ورلڈ کے لیے ہے. اور وہ جب آئے گا تو گناہ کی حقیقت لوگوں کو پتہ چلے گی، لوگ گناہوں سے دور ہو جائیں گے. ورلڈ کا لفظ ہے. آپ دوسری آیت سنیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں کہا. یہ دوسری آیت ہے، میتھیو چیپٹر 15:24. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں but he answered and said I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. اے لوگوں، میں صرف بنی اسرائیل کا نبی ہوں، میں عالمین کا نبی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، دو ریفرنس کافی ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. اور اوپر والی جو آیت آپ نے سنی کہ میرے بعد جو کمفرٹر کہا، حالانکہ لفظ تھا فارکلیت. فارکلیت عبرانی یا قدیم زبان کا لفظ ہے. اگر اس کو عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے احمد. صلوات پڑھ دے محمد والے. دو اسٹرانگ آیتیں ہیں کہ ایک شخصیت ہے. اور جب بھائی یہ صفات، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نبی عالمین کے لیے ہے. تیسری صفت یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچائے گا. اور چوتھی صفت یہ ہے جو تورات میں بتائی گئی کہ he will not speak on his own authority. وہ نبی وہ ہے جو اپنے مرضی سے کچھ نہیں کہے گا، وہی کہے گا جو وہی کہے گی. یہ ہمارے نبی کی صفت ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی وہ ہے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے پانی. بار دیگر صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، یہ تو عقائد کی بحث ہوئی، لیکن اصل مقصد ان مجالس کا یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں. ایسے نہیں کہ جیسے آئے ہیں ویسے ہی اٹھ کے چلے جائیں، کوئی تبدیلی نہ آئے. فرمایا ایسی مجلس میں جایا کرو جس سے تمہارا باطن اور ظاہر پاک ہو جائے، تمہارے گناہ مٹ جائیں، تمہاری بری صفات مٹ جائیں، تمہارا اخلاق بہتر ہو جائے. 1 گھنٹہ اگر ایسی مجلس میں گئے تو شہید ثانی فرماتے، حدیث ہے، حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں 10 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب دے گا. لہذا مجالس میں کوشش کریں کہ انسان کی تربیت ہو، انسان کا اخلاق بہتر ہو. اب جو گفتگو ہوئی تھی پہلے، غصے کے نقصانات آپ نے سنے تھے شروع کی مجالس میں کہ غصہ بہت بری چیز ہے. ہم اسے بیماری نہیں سمجھتے ہیں، یہ نفس کی خطرناک بیماری ہے اور کبھی انسان قاتل بن جاتا ہے. ابھی حال ہی میں بری خبر ہے کہ ایک انسان غصے والا تھا، پہلے دوسروں پہ غصہ کرتا تھا، باپ پہ غصہ کیا، باپ کو قتل کر دیا. بتائیے اس کی تو آخرت گئی. غصہ اتنی بری چیز ہے. کچھ لوگ غصے میں آ کر بیوی کو قتل کر دیتے ہیں، کچھ غصے میں آ کر بچے کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ غصہ جو ہے اس کا میٹر لوگوں کے پاس نہیں ہے. جیسے نا بخار کا میٹر ہوتا ہے، غصے کی ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ خود انسان آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خود کو بھی مار سکتا ہے. فرمایا کوئی مفتاح کل شر، سارے گناہوں کی برائیوں کی جڑ ہے. اسے معمولی نہ سمجھے. آپ غصہ لے کے پھر رہے 50 سال سے 60 سال سے، اس کا علاج نہیں کر رہے. اب دیکھیے غصہ کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی جڑ کو ختم کرنا ہے. ممکن ہے 4 حدیثیں آپ سنیں گے
تھوڑے دنوں کے لیے غصہ ختم ہو جائے گا، لیکن جڑ کو ختم نہیں کہ پھر دوبارہ غصے میں آ جائیں گے، کیونکہ تکرار عمل سے ہیبٹ بنتی ہے۔ عادت کیسے بنتی ہے؟ تکرار، ریپیٹ کرو بار بار۔ سگریٹ کی عادت کیسے 1000 مرتبہ پی آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ روزے کی مگر پانی کی ضرورت نہیں، کھانے کی نہیں، اس کو پہلے سگریٹ کی ضرورت ہے۔ سر بات پڑے محمد والے۔ تو غصہ بھی ایسے کتنی مرتبہ غصہ کیا کہ اب ایک دم یہ چھوٹے گا نہیں، پہلے ہمیں اس کی جڑ کو ختم کرنا ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ جڑ کو ختم کر، اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم اس لیے غصے میں آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو گئی۔ آئیے دیکھیے وہ کیا، وہ بے عزتی، جیسے کسی نے ہمیں گالی دی تو کیا ہماری بے عزتی؟ جو عام عقیدہ ہے لوگوں کا وہ جاہلانہ، وہ یہی ہے کہ میری بے عزتی ہوگی، جبکہ قرآن کہتا ہے نہیں، نبیوں کو بھی گالیاں ملی ہیں، نبیوں کی عزت ہے، گالیاں دینے والے ذلیل ہیں۔ نبیوں کی عزت ہے، العزت للہ والرسول۔ یہ عقیدہ ہمیں بدلنا ہوگا۔ بھائی بے عزتی ہوگی، ہم یہی کہتے ہیں گالی، مجھے بیوی نے گالی دی تھی، بے عزتی ہو گئی، فلاں نے گالی دی تھی، بے عزتی ہو گئی۔ ارے بھائی آپ عزیز ہیں، گالی دینے والا ذلیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ غلط عقیدوں کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ پھر غصہ کیوں آتا ہے؟ مثلا بچے پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ کہ ہم سمجھتے ہیں غصے میں آئیں گے تو یہ بچہ سدھر جائے گا۔ یہ بھی عقیدہ 100% غلط ہے۔ بیوی پہ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم غصے میں آ جائیں گے، یہ بیوی یہ عادت چھوڑ دے گی۔ یہ بھی غلط ہے، عقیدہ غلط ہے۔ دیکھیں انسان کے پاس 2 دماغ ہیں، 2 برین ہیں۔ ایک برین کا نام ہے ایموشنل برین، جذباتی، اور ایک دماغ ہے سوچنے اور سمجھنے والا۔ جب آپ غصے میں آتے ہیں نا، کسی کو ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں، تو اس کا دماغ بھی ایموشنل ہو جاتا ہے، اسے بھی غصہ آتا ہے، چاہے وہ کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتا بیچارہ، نوکر ہے، اس کی نوکری چلے جائے گی، اندر سے وہ بھی چل رہا ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ بیوی ہے بیچاری کمزور ہے، کیا کرے، اسے بھی غصہ آتا ہے۔ تو جب ایموشنل برین یعنی جذباتی برین دماغ ہوتا ہے، اس وقت نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ جو تھنکنگ برین ہے نا، وہ لاک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ تو اسے سدھارنے کے لیے غصہ کر رہے ہیں نا، مگر جو سدھرنے والی چیز ہے وہ بند ہو جاتی ہے جب آپ ڈانٹ کے بات کرتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی غلطی ہے۔ قرآن کہتا ہے، حضرت لقمان بیٹے نے غلطی کی، کیا ڈانٹا اسے، مارا نہیں، پیار سے کہا یا بنی، او میرے پیارے بیٹے۔ بچہ گناہ کرے، خطا کہ پہلے اسے پیار کرو۔ پیار کرنے سے کیا ہوگا؟ جو تھنکنگ برین ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، جو اصل سدھرنے والا دماغ ہے وہ فعال ہو جائے گا۔ اگر ڈانٹا ڈھپٹا غصہ تو وہ بند ہو جائے گا، اور جذباتی دماغ وہ ایکٹیو ہو جائے گا، آپ کی نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو کہا یا بنی، او میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، کبھی شرک نہ کرنا۔ بس کہتے گناہ ہے نہیں، پھر دلیل بھی دی، کسی چیز سے بھی روکو دلیل دو۔ دلیل کے ساتھ قرآن نے بات کی۔ اللہ کو دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں خدا سکھا رہا ہے کہ جو بات بھی کرو دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، دلیل یعنی عقل سے بات کرو۔ لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے نا ظلم عظیم ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ ظلم برا ہے۔ ہندو سے پوچھو ظلم اچھا ہے، کہے گا برا ہے۔ سکھ سے پوچھو ظلم اچھا ہے، کہے گا برا ہے۔ عیسائی سے پوچھو، یہودی سے پوچھو، یہ علم انسان نے ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دینا، بارے دیگر صلوات۔ غصے کی وجہ وہی غلط عقیدہ ہے ہمارا۔ جب بھی سوچیں گے یا ریاکاری، ہم ریاکاری میں مبتلا ہیں، اس وجہ بھائی ہم چاہتے ہیں واہ واہ ہو جائے، یہ ہو جائے، مگر ہمارا وہ جشن خراب ہو گیا، تو یہ ریاکاری کی وجہ سے، وہ بھی شرک ہے ریاکاری۔ غصے کے پیچھے دیکھیں عوامل کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، وہ غلط عقیدہ ہے۔ ہم ریاکار ہوں گے، غصے میں ہو جائیں گے، بھئی ہمارا سارا وہ پروگرام آپ نے خراب کر دیا۔ یہ غصہ کسی لیے ریاکاری کی وجہ سے ہوتا ہے یا حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا غصہ ہمیشہ ضعیف پر ہوتا ہے، کبھی کرنل جنرل پہ تو غصہ کر کے دکھاؤ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
بیوی پر ہوتا ہے، بچے پر ہوتا ہے، ہم ایس پی پہ بھی غصہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ غصہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے تکبر کی بدبو ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اگر غصے والے تھے تو کرنل جنرل پہ بھی غصہ کرتے نا، یعنی تکبر کی بدبو ہے اس کے پیچھے، نجاست ہے۔ تو عزیزان گرامی، پہلے جڑ کو ختم کرنا ہے، جڑ ختم ہوگی تو غصہ ختم ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سنانا بہت ضروری ہے کہ جب بھی غصہ آئے اس وقت ذکر خدا کرنا واجب ہے، ورنہ آپ قاتل بن سکتے ہو، ظالم بن سکتے ہو، بد اخلاق بن سکتے ہو، گالی دے سکتے ہو، سب کچھ۔ بولو مت جب غصہ آئے، زبان خاموش، صرف ذکر خدا۔ اور جہاں غصہ آ رہا ہے جگہ چھوڑ دو، جس کمرے میں جگہ چھوڑ دو۔ اچھی چیز ہے وضو کر لو، وضو کر لو یا غسل کر لو۔ ایک چیز یہ جو ہم خاک شفا رکھتے ہیں نا، اس کا سائنٹیفیکل فیکٹ بہت سامنے آ گیا ہے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ جو موبائل لے کے پھر رہے ہیں، اس کے ریڈیشن کا دماغ پہ اثر ہوتا ہے، اسی لیے بھی کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، ریڈیشن کا اثر ہوتا ہے۔ 10 وائی فائی چلا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہر طرح ہمارے دماغ میں اس کا اثر ہوتا ہے وائی فائی۔ تو یہ کچرا جو دماغ میں پھنس جاتا ہے کیسے نکالیں؟ خاک پہ جب پیشانی رکھتے ہیں تو ساری ریڈیشن ادھر چلی جاتی ہے۔ تو غصے والے حضرات ایک بہت بڑا سجدے کا اپنے پاس رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ جب بھی غصہ آ جائے تو سجدے میں رکھیں اپنا سر، یا دوسری یہ چیز ہے کہ اتنی ساری خاک ہونی چاہیے پاک صاف آپ کو، کہ کیونکہ ممکن اگر ہائی بلڈ پریشر ہے اور سجدے میں جائیں گے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ان کے لیے سجدے کے بغیر کیا کرنا ہے؟ خاک اپنے گھر میں رکھیں، جو بہت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا غصہ، مگر اس کو کیسے ختم کریں؟ آگ ہے نا غصہ، اتنی خاک ہو کہ آپ کے پاؤں خاک میں دفن ہو جائیں، اور اس وقت ذکر جو کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک دن مجھے خاک میں دفن ہونا ہے، کس لیے غصہ کر رہا ہے؟ ایک دن مجھے اسی خاک میں جانا ہے۔ اور خدا کہتا ہے اگر میرے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو کسی پہ غضب ناک نہ ہویا کرو۔ اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو کسی پہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو یہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے، کیلکولیشن بہت اہم ہے کہ آپ پہلے دیکھیں، اکیلے لکھیں کاغذ قلم، کن کن چیزوں پہ مجھے غصہ آتا ہے۔ 70 سال ہو گئے ہم نے کبھی حساب ہی نہیں کیا۔ کیلکولیشن کریں، لکھیں کس چیز پر غصہ آتا ہے۔ مثلا بھائی غصہ آ گیا کہ ہم نے کہا تھا مجھے دفتر میں جانا ہے، فریج میں یہ میرا جوس رکھنا، تو بیوی نے کہیں اور رکھ دیا، میں ڈھونڈا مجھے نہیں ملا، غصہ آ گیا۔ فرض کیا کن کن چیزوں پہ مجھے غصہ آتا ہے، ایک لسٹ بناؤ اور پھر اس کا حل تلاش کرو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میاں بیوی کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ وہ پرفیکشن، یعنی سب سے بلند کمال تک پہنچے۔ اور سب سے بڑا کمال اس زمانے میں امام زمانہ کی زیارت ہے۔ تو غصہ ہوگا تو امام کی تو زیارت نہیں ہوگی نا۔ لہذا ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بیوی شوہر سے کہے کہ دیکھو مجھے ان چیزوں سے غصہ آتا ہے، جب تک میں اس کو عقیدے کو نہ بدلوں آپ ذرا خیال کریں۔ میاں بھی بیوی کو کہ دیکھو ان چیزوں پہ مجھے غصہ آتا ہے، ذرا آپ ان چیزوں کو مت کریں، یعنی ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں۔ اس لیے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اور جتنا بیوی کو شوہر کی غلطیوں کا پتہ ہوتا ہے عام انسان کو نہیں ہوتا، اور شوہر کو بھی جتنا بیویوں کے بارے میں۔ اس لیے قرآن نے ایک دوسرے کو ان کو کہا تم ایک دوسرے کے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کی خطائیں چھپاتے رہو، نہ کہ پبلک کو بتاتے رہو۔ صلوات پڑھی محمد۔ بیوی لباس ہے مرد کے لیے، مرد بیوی کے لیے لباس ہے۔
ایک دوسرے کی خطائیں چھپاتے رہو. کل میں نے کہا تھا کہ ہم زندگی کا مقصد، شادی کا مقصد یہ کہ پرفیکشن، کمال ملے، امام پاک کی زیارت ہو اور اولاد ایسی ہو جو امام کے کام آئے. سب سے بہترین اولاد وہ ہے جو 313 اصحاب امام زمانہ میں شامل ہو، اور اس کے لیے لازم ہے کہ 3 صفات مرد میں بھی ہو، عورت میں بھی ہو، کہ دائم الوضو، ہمیشہ وضو سے رہے، دائم الذکر، ہمیشہ ذکر میں رہے. اس کا نسخہ بھی بتایا. فجر کے بعد 100 مرتبہ کہیں الم یعلم ان اللہ یرا، انشاءاللہ عادت ہو جائے گی، ہمیشہ ذکر خدا کرتے رہیں گے. اور دائم الصوم، 3 کے علاوہ پورا سال روزہ رکھے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کی جزا صرف جنت نہیں بلکہ میری محبت ہے. روزہ وہ عبادت ہے، خدا درس دے گا اور اس درس کے ذریعے سے امام زمانہ تک پہنچیں گے. لیکن خوبیاں بھی سنیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تم شادی کرو 3 چیزوں کو دیکھو. سب سے پہلے تقوی کو دیکھو. تقوی. اب لوگ پیسے کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں، جوانی کو دیکھتے ہیں. اصل حسن جسم کا نہیں ہے، روح کا ہے. روح کے حسن کا نام ہے تقوی. جسم تو بیماری آ جائے گی، سارا حسن چلا جائے گا. اتنی کھال کی بیماریاں. اصل حسن ہے، اصل وجود بھی انسان کا روح ہے کہ پہلے انسان کی روح کو دیکھو، باطن کو دیکھو، ظاہر کو مت دیکھو. مولا علی فرماتے ہیں کچھ خوبصورت مرد ہیں، کچھ خوبصورت عورتیں ہیں، خوبصورتی کو مت دیکھو، تقوی کو دیکھو. مثلا مولا مثال دیتے کہ دیکھو سانپ جو ہے نا، بعض سانپ جو ہے بڑے خوبصورت ہیں، ان کی کھال بھی بڑی نرم ہوتی ہے مگر ان کے اندر زہر ہوتا ہے. جو عورت بغیر تقوی کے ہے، جو مرد بغیر تقوی کے خوبصورت ہے، وہ سانپ کی طرح اندر اس کے زہر بھرا ہے، تمہاری زندگی زہر سے نابود کر دے. عزیزان کرام، لیکن اگر شادی ہوگی تو اب کیا کریں؟ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں شادی کے بعد 2 نتیجے ہیں، یا بیوی اچھی ملی یا بری ملی، یا شوہر اچھا ملا یا برا ملا. تو دونوں طرف آپ گھاٹے میں نہیں گئے. وہ کیسے؟ کہ اگر بیوی بری ملی تو صبر کرو، ایمان آدھا صبر ہے. اور اگر بیوی اچھی ملی شکر کرو، آدھا ایمان شکر ہے. صلوات پڑھ دے محمد ایمان 50% صبر ہے، 50% شکر ہے. لہذا وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کو اچھی بیوی آئیں، اچھے شوہر نہیں ملے. صلوات پڑھ دے محمد میسج جانے کے رہا. تو اس مقصد الہی کو کل آپ نے سنا کہ 9، تو میں نے صرف 9 بیماریاں بتائی تھی جو شادی نہ کرنے کی وجہ سے لوگ گناہ کبیرہ میں گرتے ہیں. خطرناک بیماریوں میں، ایڈز سے خطرناک تر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ان ایک ایک بیماری کی تفصیل پہ میں نے پورا اشرح پڑھا تھا کینیڈا کے مومنین کے لیے، ٹورنٹو کے لیے، کیونکہ ہمارا موضوع یہاں وہ بیماریاں نہیں ہیں. تو تقریباً آدھا گھنٹہ ایک ایک بیماری کی ڈیٹیل، اس سے کیسے بچا جائے. بعض جو بیماریاں کل آپ نے سنی 9 کے قریب، ان میں ایک ایک بیماری میں 100 خطرناک وائرس ہیں. یعنی بالکل جیسے حدیث ہے کہ جو زانی ہے اور بغیر توبہ کے مرے تو جیسے قبر میں جائے گا 300 عذاب کے دروازے کھلیں گے. یہ جو 9 بیماریاں کل آپ نے سنی، ان میں بھی تقریباً 100 نہیں 300 قسم کے مختلف وائرس اور بیماریاں جن میں انسان مبتلا ہو سکتا. اور دیکھیے سب سے سخت ترین سزا کس کی ہے؟ زنا کی ہے. اسلام سنگسار کرو اسے. خطرناک. وہ پہلے یہاں سنگسار ہوتا تھا، اور جس نے بھی ایک مرتبہ سنگسار کا منظر دیکھا وہ پھر گناہ کرنے کی جرت بھی نہیں کرتا. ان کو 3 دن رات تک نیند نہیں آئی، یہاں تک کمر تک بند کر کے پتھر مارتے تھے، اور وہ کس طرح وہ چیختے تھے، چلاتے تھے. بہت بھیانک منظر تھا. اور اسی لیے کہ دیگر لوگوں کی جان بچائی جائے. اب امریکہ میں ہر 1 منٹ عورت پہ حملہ ہوتا ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی ہے ہر 1 منٹ. جو پولیس میں یہ اسلامی سزا ہے، اس لیے کہ ایک کو سزا دو، لاکھوں کو بچاؤ. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ غیرت کا ہے. خدا سب سے بڑی غیرت رکھنے والا ہے، اہل بیت زیادہ غیرت رکھنے والے ہیں. آپ کسی کو قتل کر دیں
ممکن ہے وہ معاف کر دیں، لیکن اگر آپ کسی کی بہن پہ ہاتھ اٹھائیں، اس کی عزت پہ ہاتھ اٹھائیں، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ جب وہ معاف نہیں کرے گا، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو فرمائے یہ دیگر قاتل بھی معاف ہو سکتا ہے، مگر کوئی انسان اپنے ناموس یا غیرت کے بارے میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ لہذا عزیزو، آج لازم ہے، واجب ہے کہ علماء بھی کوشش کریں کہ شادیوں کو آسان کر دیں، سائٹ بنائیں، ایپس بنائیں۔ بہت کم ہیں شیعہ میں اس طرح کے 2-3 ایپس ہیں، وہ بھی کوئی علماء نہیں چلا رہے، اتنے عالم ہیں، انہیں پتہ ہے۔ علماء کیونکہ ملتے جلتے رہتے ہیں، خاندانوں کو جانتے ہیں، بتا سکتے ہیں اچھا خاندان ہے، نیک ہے۔ کسی کا نکاح کروانا ایک حج کے برابر ثواب ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا اس نے آدھا دین بچا لی، آدھا ایمان بچا لی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور آج بچوں کی تربیت بھی سب سے مشکل ترین مسئلہ۔ دیکھیے، تربیت کے لیے 3 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک ان کا استاد، دوسرا ان کا اسکول، اور تیسرا ان کا دوست۔ دوست برا ہوگا، ہیرونی ہوگا تو آپ کا بچہ ہیرونی بن جائے گا۔ اسکول نہ درست ہوگا تو آپ کے بچے کا عقیدہ وہی ہو جائے گا جو اسکول کا ہے۔ اس وقت دنیا میں 15 اسکولوں کے نظام چل رہے ہیں، اور 12 سال بچہ آپ کا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسا نظام چاہے گا ویسا بچہ بنے گا۔ آپ کا بچہ نہیں ہوگا، وہ اسکول کا بچہ۔ میں ایک مثال دوں کہ جس مردود نے ہیروشیما پہ ایٹم بم پھینکا، اس کو تو بڑے بڑے انعامات ملے، ہیرو بن گیا، اس کو لاکھوں ڈالر، یہ وہ سب کچھ ملا کہ تو بڑا ہیرو ہے، تو اس کی وجہ سے امریکہ جنگ جیتا ہے، یہ ہوا ہے، سب کچھ۔ مگر وہ آخر پاگل ہو گیا۔ اتنی عزت ملی، اتنا پیسہ، مگر پاگل ہو گیا۔ تو ماہر نفسیات نے سوچا کیوں پاگل ہو گیا؟ ہم نے تو اسے ہیرو کہا تھا، اتنا پیسہ دیا، عزت۔ تو پتہ چلا یہ اس اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس اسکول کی بنیاد تھی انسان دوستی۔ انسان سے محبت کرنی چاہیے، دوستی کرنی چاہیے۔ 12 سال اس کے دماغ میں عقیدہ بنا تھا۔ اب اس نے کتنے لاکھ لوگوں کو مارا تھا، اس کے ذہن میں آواز آتی تھی میں لاکھوں انسانوں کا قاتل ہوں، میں لاکھوں انسانوں کا قاتل ہوں۔ پاگل ہو گیا۔ امریکہ کا تو مقصد تھا دنیا پہ قبضہ کریں، کہا اسکولوں کے نظاموں کو بدلو۔ مرکز پہلے تھا انسان دوستی کا، انسان دوستی کو نکالو، اب یہاں لکھ دو میرا ملک، میرا ملک، میرے ملک کے لیے میں لاکھوں انسانوں کو مار دوں، میرے ملک کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں، ملک لے کر آؤ۔ اور وہی ہوا کہ 12 سال ذہن میں ڈالا گیا ملک۔ اب جو کرسچن اسکول ہے اس میں مذہبی ہے، اس میں ہے مرکز، نہ ملک ہے نہ انسان ہے، وہاں جیزس اور خدا ہے۔ خدا، ہم خدا کے لیے خلق جو مذہبی ہماری عیسیٰ کے لیے، وہاں یہ ہے، لیکن وہ بہت کم ہے۔ آخر میں زائونسٹ نے کیا کیا؟ آپ نے ڈارون کا سنا، مارکس کا سنا۔ تیسرا بدبخت جو زائونسٹ وہ فرائیڈ تھا، جس نے کہا ہر چیز سیکس ہے، ہر چیز لذت ہے، ہر چیز شہوت ہے۔ حالانکہ اس کے شاگرد نے اس کا یہ فلسفہ رد کر دیا کہ استاد اگر 3 دن کا ایک انسان بھوکا پیاسا ہو، کھانا بھی پڑا ہو، عورت بھی ہو، تو کدھر جائے گا؟ کہ کھانا کھانے جائے گا؟ تو ہر چیز کو کہہ رہا ہے کہ بس سیکس اور لذت اور شہوت ہے۔ مگر اس کے پیچھے پوری لابی تھی، پورے یورپ کو ننگا کر دیا اس فلسفے نے، فرائیڈزم نے۔ آج پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا میں جو 80-90% اسکول ہیں ان میں فرائیڈزم ہے، فرائیڈزم پڑھایا جا رہا ہے کہ صرف لذت، صرف میرا رائٹ کیا ہے، یہ نہیں بتائیں تم تیری ڈیوٹی کیا ہے۔ فرائیڈزم کے ذریعے سے، اور پھر جو UNO، امریکہ، اسرائیل نے ایک نیا نظام بنایا ہے، اب پاکستان میں بھی آ گیا۔ ایران نے صرف رد کیا ہے کہ بچے کو ہومو سیکشولیٹی بھی سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ، یعنی مرد مرد سے بھی شادی کر سکتا ہے، اس میں کیا عیب ہے؟ یعنی اس قدر بے غیرت بنایا جا رہا ہے اسکولوں میں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کر لیا
اور بہانہ یہ کیا کہ یہ جو بیچارے نہ مرد ہے نہ عورت، ہم نے اس کے حقوق کی بات کی ہے. وہی امریکہ کا کہنا مانا ہے. صرف جماعت اسلامی نے ووٹ خلاف دیا تھا، سب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ امریکہ اسرائیل چاہ رہا ہے تمہاری نسلیں تباہ ہو جائے. فرائیڈزم کو لایا گیا، صرف ایران نے اسے ٹھکرایا، رہبر معظم نے ٹھکرایا، کسی اور ملک نے نہیں ٹھکرایا. سب ان کے تابع ہے. آج یورپ سے لوگ آتے ہیں، کہتے ٹیچر کہتی ہے کہ فرام ٹوڈے آئی ایم ناٹ مسز، آئی ایم مسٹر. بچوں کا ذہن آج سے میں عورت نہیں میں مرد ہوں. وہ لڑکا بھی کہتے آج سے میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں. اس طرح سے اسکولوں میں خراب کیا جا رہا ہے نظام. جرمنی سے ایک بیچارے ہمارے دوست نے فون کیا کہ ہمارے 2 بچے اسکول جاتے ہیں جرمنی میں. ایک بچہ جو ہے وہ بالکل پریشان ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، ڈپریشن میں چلا گیا. ہم نے کسی کیا ہو گیا، سائیکیٹرسٹ کے یہاں لے گئے، کچھ پتہ نہیں چلا. جب اس کی کتابیں دیکھی تو 7-8 سال کا بچہ اسے سیکس ایجوکیشن سکھلا رہے ہیں، گندی گندی چیزیں سکھلا رہے ہیں. وہ بچے جو دماغ اس کا الٹا ہو گیا کہ ہم یہاں سے بھاگ کے ایران میں آنا چاہتے ہیں، اگر مولانا کوئی راستہ بتائے. ہمارا دوسرا بچہ بھی تباہ ہو گیا. یہ پوری دنیا کو بگاڑنا چاہتے ہیں. اور ہم 500 ملین شیعہ ہیں، ہمارے پاس کوئی نظام پہلے نہیں تھا اسکولز کا. الحمدللہ کئی اداروں کی کوشش سے، ہماری یونیورسٹی ایلیا جو ہالینڈ میں، ان کی یہاں کے بہت سارے اداروں سے اس وقت بہترین کورس بن چکا ہے کہ بچہ 8ویں جماعت تک جب پہنچے گا 5 دنیا کی بڑی زبان سیکھ لے گا، حافظ قرآن ہو جائے گا، انٹرنیٹ میں $400-500 کمانے کے قابل ہو جائے گا، اور اس کا ترجمہ قرآن تفسیر بازار میں آ جائے گا. 8 جماعت کا بچہ، وہ برابر ہے پی ایچ ڈی کے. انشاءاللہ اس پروگرام کو دنیا میں آپ بھی پھیلائیں، ہزاروں اسکول قائم کریں، جو بھی قائم کرنا چاہے ہم پورا کورس اسے دینے کے لیے تیار ہیں. اور طلبہ سے گزارش ہے کہ یہ کورس اپنا لیں، ڈگری بھی ملے گی، اور 14,000 ہمیں اساتذہ تیار کرنے ہیں کہ آن لائن بھی اسکول ہوگا اور فزیکلی بھی اسکول ہوگا. اور یہ اسکول کے لیے 5 سال ہمیں بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں شروع کریں گے، امام بارگاہ میں شروع کریں گے، اور ایک ٹی وی کی ضرورت ہے. آن لائن ٹیچرز انگلینڈ سے، امریکہ سے اویلیبل ہیں. اور یہ اس طرح سے جو بڑے بڑے اسکول پاکستان میں ہیں، سٹی اسکول وغیرہ، ان سے بھی ہمارے بچے بہت تیز ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب دیکھیں یزید کا بیٹا کیسے مومن بنا. کہا یہ تخت اہل بیت کا حق ہے، میرا باپ بھی ظالم تھا اور میرے آبا و اجداد بھی ظالم تھے، انہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا. یزید کا بیٹا کیسے مومن بنا؟ اس کی غذا بھی حرام، اس کا ماحول بھی حرام، اس کا باپ بھی ظالم. کیسے مومن بنا؟ جب تحقیق کی تو پتہ چلا اس کا استاد مومن تھا. عزیزو، اگر یزید کا بھی بیٹا ہو، اگر استاد اس کا مومن ہو تو وہ مومن بن جاتا ہے. تو اب اس کا الٹا بھی سوچیں، اگر مومن کا بیٹا ہو مگر استاد یزید ہو تو بچہ یزید بن جاتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے جن کو حوالے آپ بچے کر رہے ہیں استادوں کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے. اسی لیے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. پہلے مکتب سسٹم تھا، پہلے ایران میں بھی ساری دنیا میں مکتب سسٹم تھا. مکتب یہ کہ جس کو آپ استاد کو متقی سمجھتے تھے، بچے کو اس کے حوالے کرتے تھے کہ وہ پہلے انہیں حافظ قرآن بنائے، پہلے انہیں متقی بنائے، پہلے انہیں تقویٰ سکھائے. آج وہ انگلش میڈیم، اسی لیے ہم نے انگلش میں کہا کہ لوگ انگلش میڈیم شوق ہے، مگر پڑھیں گے وہ قرآن بھی پڑھیں گے، اور قرآن کا ترجمہ بھی سیکھیں گے، 40 ترجمے بھی سیکھیں گے، اور 5 زبانیں بھی سیکھیں گے. زبان اگر سیکھ جائے تو اس کا خود اسے جاب مل جاتی ہے. یا ایک صفحہ آپ فارسی سے انگلش میں ترجمہ کریں، آپ کو $20 ملتے ہیں. یعنی 1 گھنٹے میں، 1 گھنٹے کے آدھے گھنٹے میں آپ $100 کما سکتے. ترجمے والے ہیں ہی نہیں یہاں پر. عربی میں بھی یہی ہے. 5 زبانیں بچہ سیکھے گا، قرآن کا حافظ ہوگا، اس کا ترجمہ مارکیٹ میں آئے گا تفسیر کے ساتھ. یہ ایک عظمت ہوگی خود والدین کے لیے، اور ایک صدقہ جاریہ ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جعفر پانی دیں. بھارت کی صلوات پڑھ دیں.
اور جیسے بتایا کہ انشاءاللہ اس پہ سیمینار بھی رکھیں گے 13-14 محرم کو، جو ہم مدرسہ ثقلین ہے ہمارا، پوری تفصیل بتائی جائے گی، طلباء کو سکھائی جائے گی، اور آن لائن بھی انشاءاللہ ایک دن سیمینار ہوگا کہ اس کو پوری دنیا میں لانچ کرنا ہے، کئی سالوں اور کئی پروفیسر کی محنت سے، تاکہ آنے والی نسلیں ہماری فرائڈ ازم سے بچیں۔ فرائڈ بدبخت شیطان کہتا ہے شرم و حیا بیماری ہے، عورت کے اندر شرم و حیا ختم کرو، اور مرد کے اندر غیرت بھی ختم کرو، تو انسان حیوان بن گیا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو اللہ پاک نے کہا، جبریل کو بھیجا کہ آدم 3 چیزیں ہیں، ایک عقل ہے، ایک دین ہے، ایک حیا ہے، ان میں سے ایک لے لے، 2 واپس جائیں گے۔ یہ خبیث جانتے ہیں صہیونسٹ کیسے لوگوں کو گمراہ کریں۔ اور یہ بھی عجیب ہے، جب ہم نے تحقیق کی، دنیا میں جتنے ایجوکیشن میں ماہر ہیں 80% یہ زائونسٹ ہیں، کورس بنانے والے یہی ہیں۔ یہ دنیا کو کلرک بناتے ہیں، خود کو محقق اور سائنسدان بناتے ہیں۔ پوری دنیا میں اکثر کورس بنانے والے زائونسٹ ہیں، ہم لکیر کے فقیر ہیں، انہی کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ تو 3 چیزیں بھیجی گئیں، دین، عقل، حیا۔ آدم ان میں سے ایک لینا، 2 واپس جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حیا چاہیے۔ ہم ہوتے تو کہتے دین یا عقل، حضرت آدم نے کہا مجھے حیا چاہیے۔ تو جبریل نے دونوں سے کہا کہ واپس چلو، دین سے عقل سے۔ دین عقل نے کہا نہیں، جہاں حیا ہوگا وہاں ہم ہوں گے۔ اور یہ فرائڈ بدبخت کہتا ہے کہ حیا بیماری ہے، یعنی جب حیا ختم ہو جائے تو دین بھی ختم ہو جائے گا، عقل بھی ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان کرام، ایک اہم موضوع ہے، اس میں سب لوگ شریک ہوں تاکہ 500 ملین شیعوں کے لیے ایک بہترین نظام ہم دے سکیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں۔ آئیے مولا کو پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سب مل کے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار۔ اے خدا میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دے، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، میرے گناہ مٹا دے میرے اللہ، مجھے مہدی مولا سے ملا دے میرے اللہ۔ اگر ان 10 راتوں میں گناہ نہ مٹے پھر کب مٹیں گے؟ اگر حرم معصومہ میں توبہ قبول نہیں ہوئی پھر کب قبول ہوگی؟ یہ بیچارے زوار سال میں کبھی کبھی آتے ہیں،
کس کو پتا ہے زندگی رہے گی یا نہیں۔ اور میرے اللہ آج کی رات ہی ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطائیں بخش۔ یہ جب آنکھوں میں آنسو گرے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت۔ ان آنکھوں میں بھی شفا ہے۔ اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہے نا، یہ آنسو لگا کے دیکھیں، حسین کے صدقے میں شفا ملتی ہے۔ آنسو کو ضائع نہیں کرنا۔ ابا اس کو جنگ کی اجازت نہ ملے، بار بار کرے مولا مجھے اجازت دے۔ مولا فرماتے عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ عباس فرماتے مولا وہ فوج کہاں ہے، میرے سپاہی عہدے کو سر پہ میرا انتظار۔ تو مولا اجازت، پھر بھی اجازت نہیں ملی۔ اگر جانا ہے سکینہ کا مشغیلہ لے کر جا۔ حضرت عباس کے مصائب کے لیے بھی وہی چیز ہے۔ مولا امام زمانہ فرماتے جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مصائب پڑے جائیں، اس مجلس میں ہم ضرور آتے ہیں۔ جیسے بی بی زینب کے مصائب سنے تھے، آج مہدی مولا کو اپنی مجلس میں بلائیے، مولا تھوڑی دیر کے لیے آئیے، ہم گنہگاروں کا پرسہ لیجیے۔ حضرت عباس خیمے میں آئے سب سے خدا حافظ کرنے کے لیے۔ آخر میں بی بی زینب کی خدمت میں پہنچے، فرمایا آقا ذاتی خدا حافظ، میرا آخری سلام قبول۔ بی بی زینب نے فرمایا عباس میں تجھے روکتی نہیں ہوں، مگر ایک بات سن کر جا۔ حضرت عباس بڑے ادب سے بیٹھ گئے۔ پاک بی بی زینب نے فرمایا عباس ہم کوفے میں تھے، بابا علی کی حکومت تھی۔ ایک دن بابا مسجد سے واپس آئے، زاروں قطار رو رہے تھے، کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کے روتے تھے، کبھی میرے بازوں کو چوم کے روتے تھے، کبھی میرے سر کے بوسے لے کے روتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا نے فرمایا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، یہی کوفہ ہوگا، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی، تیرے سر میں پتھر مارے جائیں۔ میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، مگر بابا میرا ایک سوال ہے، بابا جس بہن کا ایک بھی بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں، اللہ نے مجھے حسین عباس جیسے بھائی دیے ہیں۔ بابا نے فرمایا زینب نہ حسین رہیں گے
نہ عباس رہیں گے۔ اب سنیں گے بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کہا، فرمایا خدا حافظ عباس، خدا حافظ عباس۔ میں سمجھ گئی میرے چادر چھننے کا وقت قریب۔ مولا عباس چلے، حملہ کیا، فوج یزید میں بھگدڑ مچ گئی، اسد اللہ کا شیر آ رہا ہے۔ فرات پہ پہنچے، مشکیزہ پانی میں بھرا، چلو میں پانی دیا۔ آدم سے لے کر آج تک کوئی انسان ایسا نہیں جو 3 دن کا پیاسا ہو اور پھر دریا سے واپس پیاسا ہو۔ میں قربان عباس کی وفا پر، علماء قدیم فرماتے تھے جب ہم دریا کے پانی میں دیکھتے تو ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے، مگر جب عباس نے دیکھا اپنی صورت نظر نہیں آئی۔ سکینہ کا روتا ہوا چہرہ نظر، پانی پھینک دیا۔ عزیزوں سنیں گے ظالموں نے کیا کیا؟ جب عباس مشکیزہ لے کے چلے، 4000 تیر مارنے والے، 4000 تیر ادھر سے چلے اور شدید حملہ ہوا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں عباس کا ایک بازو کٹا، مشکیزہ دوسرے بازو میں سنبھالا، ظالموں نے ادھر سے حملہ کیا، دوسرا بازو گرنے کے قریب، عباس نے دانتوں سے مشکیزہ سنبھالا، عباس کے ہونٹ لے دعا مانگی، اے خدا مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، بس یہ پانی حسین کے پیاسوں تک پہنچ جا۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، ایک تیر آ کے مشکیزہ میں لگا۔ اب عباس نے دوسری دعا مانگی، اے میرے اللہ میری پہلی دعا قبول نہیں، تیری مصلحت اب میری دوسری دعا قبول کر لے۔ اگر مشکیزہ خیمے میں نہ گیا، اب میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے، معصوم بچے انتظار، خدا کی آواز آئے گی، عباس تیری پہلی دعا بھی رد نہیں ہوئی، یہ امتحان کا وقت ہے، اس پہلی دعا کی جزا ہم نے یہ دی کہ تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا، جو تیرے در سے مانگے گا وہ کبھی خالی نہیں جائے گا۔ اے عزیزو، مولانا علامہ خراسانی مولا عباس کے حرم میں مصائب پڑھ رہا ہے، مصائب سخت ہوئے، چیخ و پکار بلند ہوئی، کیا جملہ پڑھا، فرمایا ظالموں نے 4000 تیر مارے، ایک تیر
عباس کی آنکھ میں داخل ہو گئے. لوگوں نے چیخ چیخ کے گریہ کیا، تڑپے. مولانا خراسانی ذاکر نیچے آئے، نیچے کا عالم بیٹھے ہوئے تھے. علامہ قزوینی کہا خراسانی صاحب تو نے میرا دل جلا دیا، آتش لگا دی، آگ لگا دی، بہت سخت مصائب پڑے. مگر خراسانی یہ روایت ضعیف ہے، پھر دوبارہ نہ پڑھنا. اب علامہ قزوینی کہتے رات کو میں سو گیا، خواب میں عباس علمدار آئے. اے قزوینی کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ تو نے کیسے کہا کہ روایت ضعیف؟ اب عباس کی زبان سے عباس کے مصائب سنے. حضرت عباس نے فرمایا سن قزوینی، پہلے ظالموں نے میرا ایک بازو شہید کیا، پھر ظالموں نے دوسرا بازو شہید کیا، پھر ایک تیر میری آنکھ میں داخل ہو گیا. اب میرے ہاتھ تو نہیں تھے کہ میں تیر نکال سکوں. میں رکوع کی حالت میں گیا، میں نے زانوؤں سے تیر کو کھینچا. اس دن قاتل نے میرے سر پہ گورز مارا. قربان جاؤں عباس کی شجاعت پر. ایک مرتبہ آواز دی یا مولا ادرکنی. عباس گر گیا. زینب خیمے کے در سے پکاری، حسین کبھی علم دائے کبھی بائے، علم گر گیا. کیا ہوا؟ حسین نے کہا زینب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا عباس گھوڑے سے گر. مولا حسین عباس کے لاش پہ آئے، گود میں سر لیا. عباس نے فرمایا مولا آپ نے بڑی زحمت کی. مولا اماں نے بتلایا تھا جب میری ولادت ہوئی سب سے پہلے آپ نے مجھے گود میں لیا. سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا تمنا ہے آخر وقت بھی آپ کے چہرے کی زیارت کروں، مگر مجبور ہوں. ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے میرا خون صاف کیجیے تاکہ میں آپ کی زیارت کر کے دنیا سے جاؤں. پھر جملہ غضب کا کہا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہو. اللہ میں قربان عباس کے ادب، میں قربان عباس کی وفا، یہ بھی زحمت نہ دیتا
اگر بازو سلامت ہوتے حسین مولا نے خون صاف کیا، عباس نے جی بھر کر مولا حسین کی زیارت کی۔ اب مولا حسین نے فرمایا عباس میری بھی ایک تمنا ہے، تیری پوری زندگی گزر گئی، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، کبھی مولا کہا، کبھی آقا کہا، کبھی امام زمانہ کہا، آج بھائی کہہ کے مجھے سینے سے لگا دے۔ عباس نے فرمایا مولا میں آپ کے کنیز کا بیٹا ہوں، آپ فاطمہ زہرا کے لال ہے۔ مولا نے فرمایا عباس میں تجھے حکم دے رہا ہوں، حکم کا نام سننا تھا۔ عباس کی لاش دروی مدینے کی طرف منہ کیا، اماں تجھ سے وعدہ کیا تھا، اماں تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکاروں گا، مگر اماں مجھے معاف کرنا، اب امام حکم دے رہے ہیں میں مجبور ہوں۔ عجب نہیں غبار اٹھا کالے برقعے میں ایک بی بی آئی، عباس کا سر اپنی گود میں لیا، عباس مجھے پہچانو میں فاطمہ زہرا ہوں، مجھے اماں کہو، مجھے اماں کہو، مجھے اماں کہو، حسین کو بھائی کہو، تو نے وفا کی انتہا کر دی۔ اس قدر مصائب ہیں حضرت عباس کے، جتنا بھی بڑے کم ہے، مجبوری ہے دوسری مجلس میں جانا، مگر آج سے ایک اور مجلس ہے جو بھی مصائب اور ماتم کے شوقین ہے، تو 12 بجے ایک تیسری مجلس ہے، اس میں آپ لوگ جی بھر کے ماتم بھی کر سکتے ہیں، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ اس کا ایڈریس جو روڈ ریلوے اسٹیشن راہ آہن کو جاتا ہے، اس کا نام ہے خیابان سپاہ، کوچہ گلی نمبر 3 اور بلاک 14 ہے۔ آج سے عاشور اور شام غریباں تک وہ امام برگاہ سرحد کے مومنین کا آپ سب کو دعوت ہے، جب تک یہاں پر ہے، نزدیک ہے، دور نہیں ہے ریلوے اسٹیشن، وہاں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جی بھر کے ماتم بھی کر سکتے ہیں اور مسائل۔ پروردگار اور بحق کے حضرت عباس علمدار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اللہ موت نہ دینا کہ پھر سارے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ جتنی بری عادتیں ہیں، غصہ ہے، تکبر ہے، حب دنیا، حب ذات، ریاکاری، سب سے نجات عطا فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں۔ پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دی ان کی اولاد کو صالح فرما۔ پروردگار پوری دنیا سے ظالمین کا خاتمہ فرما، ہمارے مولا آقا کا جلد ظہور فرما، مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ اپنے مرحومین جن کے والدین میرے والدین کی طرح گزر گئے ہیں، ان کے لیے تمام عزادار، بزرگ علماء، امام خمینی، قائد شہید، اور جو بزرگ ہستیاں، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ کشمیری، یہاں پر آیت اللہ ملکی تبریزی دفن ہے، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔